السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری یہ قسط سوال و جواب کی شکل میں آخری قسط ہوگی۔ اس کے بعد طرز عمل بدل جائے گا اور سوال و جواب کی شکل نہیں رہے گی۔ دوسری شکل میں ہم اسلام کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری یہ 16ویں قسط ہے۔ نمبر 1 سے لے کر 16 تک آپ ان کو مکمل دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو ایک بہت بڑی معلومات حاصل ہوگی۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں آخری قسط کو۔ آج کا ہمارا عنوان ہے دوبارہ ہجرت حبشہ اور مقاطعہ یا حصار کے باقی حالات، یعنی حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت اور بائیکاٹ جو کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے ساتھیوں سے، اور حصار بندی یعنی قید میں رکھا گیا تھا شیب ابی طالب کے نام سے جس قید کو جانا جاتا ہے، اس کے باقی حالات ہم اس قسط کے اندر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال، حبشہ کی طرف دوسری مرتبہ ہجرت کب ہوئی؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس میں کتنے آدمی شریک تھے؟ جواب، یہ واقعہ نبوت سے 7ویں سال پیش آیا۔ یہی سال مقاطعہ کے شروع کا ہے۔ اس ہجرت کو ہجرت حبشہ ثانیہ کہتے ہیں، یعنی دوسری ہجرت، اور اس میں 83 مرد اور 18 عورتیں شریک تھیں، اور ان کے علاوہ یمن کے کچھ آدمی یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی قوم کے آدمی بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے۔ سوال، یہ حصار کتنے عرصہ باقی رہا اور کون سے سال ختم ہوا؟ جواب، 3 برس تک برابر رہا اور نبوت کے 10ویں سال اس کا خاتمہ ہوا، جب عمر شریف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 50 سال تھی۔ سوال، اس مقاطعہ یعنی بائیکاٹ یا حصار کا کس طرح خاتمہ ہوا؟ جواب، کفار قریش نے جب دیکھا کہ ان کی انتہائی سختی بے اثر رہی، اسلام کے پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈال سکے، خدا کی آواز کو روک نہ سکے، مسلمانوں کی مظلومیت عام طور سے ظاہر ہونے لگی اور خطرہ ہوا کہ عام عرب والوں کے دل میں ہماری طرف سے اگر نفرت بیٹھ گئی تو اسلام کی ترقی ہوگی، ہماری عزت اور عظمت جاتی رہے گی، تو خود قریش ہی کے کچھ کافروں نے اس مقاطعہ یعنی بائیکاٹ کی مخالفت میں آواز اٹھانی شروع کر دی۔ اتفاق سے اس عرصے میں اس عہد نامے کے حرفوں کو بھی دیمک نے کھا لیا تھا جو مقاطعہ کرنے کے وقت لکھا گیا تھا۔ بالآخر نبوت سے 10ویں سال اس ناجائز قید حبس بیجا کا خاتمہ ہوا۔ سوال، اس سال کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کیا رکھا تھا؟ جواب، اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ سوال، اس سال کو غم کا سال کیوں کہا گیا؟ جواب، اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدرد اور جانثار عمر بھر کے ساتھی غمخوار زوجہ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات اس ہی عرصے میں ہو گئی، جنہوں نے اپنی تمام راحت اور چین اور تمام ثروت اور دولت اسلام پر قربان کر دی تھی، اور ہر مصیبت میں نہایت غمخواری اور دردمندی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ اور اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ اگرچہ کافر ہی مرے، مگر اس میں شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ مقاطعہ کے زمانے میں 3 برس برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، اور چونکہ کفار ان کا خیال کرتے تھے، اس وجہ سے اکثر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے بندو ستانے میں یعنی کھلا ستانے میں آزادی سے کام نہیں لیتے تھے، کسی درجہ لحاظ بھی کر لیا کرتے تھے۔ سوال، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی
وفات پہلے ہوئی یا ابو طالب کی، اور ان دونوں کی وفات میں کتنے دنوں کا فاصلہ تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی وفات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے 3 دن پہلے ہوئی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی 3 دن بعد۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کون سے مہینے میں ہوئی اور کہاں دفن ہوئی، اور حصار سے رہائی کے بعد یہ واقعہ ہوا یا پہلے؟ جواب: رمضان شریف میں اور مقام جوحون میں دفن ہوئی، اور یہ واقعہ رہائی سے کچھ عرصہ بعد ہوا۔ سوال: کافروں کی تکلیفوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح دلداری کی گئی، اور کیا کیا انعام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے؟ جواب: یہی زمانہ ہے جس میں معراج کی دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی گئی۔ یہ وہ دولت ہے کہ کائنات عالم میں نہ کسی کو اس وقت تک عنایت کی گئی تھی، نہ آئندہ کی جائے گی۔ معراج ہی کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام بنایا گیا، اور جسمانی طور پر جسد اطہر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی ان مقامات پر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ روحانی طور پر بھی اس درجہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف سے پہلے دنیا محض سنا کرتی تھی کہ دوزخ اور جنت ہے اور آخرت کے معاملات برحق ہیں۔ کسی نے نہ دوزخ کو دیکھا تھا، نہ جنت کو، نہ آخرت کے عذاب یا ثواب کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ اور جنت کی سیر کرا کے اور آخرت کے عذاب اور ثواب کا نظارہ دکھا کر ایک چشمدید شاہد دنیا کو عطا کیا گیا۔ اسی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نام لیواؤں پر اللہ کا سلام نازل ہوا، اور 5 وقت کی نماز عنایت فرمائی گئی جو مومن کے لیے معراج قرار دی گئی، اور بتایا گیا کہ اس مختصر سی عبادت میں بندہ احکم الحاکمین جل مجدہ سے خطاب کرتا ہے، یعنی بات چیت کرتا ہے۔ سوال: ابو طالب مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ جواب: ناک کٹ جانے اور برادری اور قوم کے طعن کا خوف انسان کو ہزاروں نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ نزا کے وقت بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے فرمایا تو باوجود ہے کہ ابو طالب اس کی سچائی پہچانتے تھے، مگر یہی جواب دیا کہ برادری کے آدمی طعنہ دیں گے کہ اتنا بوڑھا آدمی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اپنے پالے ہوئے بچے کے دین میں داخل ہو گیا۔ جو لوگ رسم دنیا کی پابندی فرض سمجھتے ہیں وہ ابو طالب کے واقعے کو یاد رکھیں اور غور کریں کہ برادری کا خوف کس طرح جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ سوال: ابو طالب نے کتنی عمر میں وفات پائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے بڑے تھے؟ جواب: ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 35 برس بڑے تھے، اس حساب سے 85 برس کی عمر میں وفات پائی۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات کے وقت کتنے بچے چھوڑے؟ جواب: 4 صاحبزادیاں اور پہلے شوہر سے 1 صاحبزادے جن کا نام ہند تھا۔ سوال: لڑکیوں میں سے کس کس کی شادی ہو چکی تھی؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، باقی حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما قاری تھی۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صاحبزادیوں کی دیکھ بھال اور پرورش کا کیا انتظام کیا؟ جواب: کچھ عرصہ تک تو آپ خود ہی خیال رکھتے تھے، مگر چونکہ اسلام کی تبلیغ میں حرج ہوتا تھا، ایک طرف خدا کا یہ حکم کہ خداوندی احکام کو بے دھڑک ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کو سناتے رہو، دوسری طرف کافروں کی بڑھتی ہوئی دشمنی سے یہ خطرہ کہ موقع پا کر بال بچوں کو اپنی دشمنی کا شکار نہ بنا لیں، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کر لیا جن کا محترم نام حضرت سودا رضی اللہ عنہا تھا۔ سوال: ابو طالب کی وفات کے بعد قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ جواب: قریش کے لیے تھوڑی بہت جو کچھ رکاوٹ تھی ابو طالب کی وفات سے وہ بھی اٹھ گئی، اور اب کھلم کھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے میں بالکل آزاد ہو گئے۔ سوال:
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی کیا شکل اختیار کی؟ جواب: مکہ کے لوگوں پر جب کوئی اثر نہ پایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ ممکن ہے قریب کی کسی دوسری آبادی میں کچھ اثر ہو، تو آپ طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، مگر ان کمبختوں نے مکہ والوں سے بھی زیادہ تکلیفیں دی۔ ایک دن بدمعاشوں کو اشارہ کر دیا جو جھولیوں میں پتھر بھر کر بازار میں دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے۔ بدن مبارک خون میں نہا گیا تھا، جوتیاں خون سے بھر گئی تھی، بار بار سر چکراتا اور اللہ کا سب سے پیارا نبی زمین پر بیٹھ جاتا، مگر وہ دونوں بازوؤں کو پکڑ کر کھڑا کر دیتے اور پھر اسی طرح گستاخیاں کرتے رہے۔ آپ مجبور ہو کر مکہ واپس تشریف لے آئے۔ سوال: اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے اور کتنی مدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں قیام کیا؟ جواب: حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور 1 ماہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں قیام کیا۔ سوال: اس بلا پر اللہ کا ظاہری احسان کیا ہوا؟ جواب: واپسی پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نخلا مقام پر صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، جنات نے قرآن شریف سنا اور وہ ایمان لے آئے، اور پہاڑوں کے نگہبان فرشتے نے عرض کیا: یا رسول اللہ، اگر حکم ہو تو ان تمام گستاخوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں لا کر خدا کے حکم سے سب کو تباہ کر دیا جائے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا: ایسا ہرگز نہ کرنا، اگر وہ مسلمان نہیں ہوئے تو ممکن ہے کہ ان کی نسل میں کوئی ایمان لے آئے، مگر خدا نے قریب انہی سب لوگوں کو ایمان کی توفیق عنایت فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی انسان اسلام میں داخل نہ ہو تو اس کے لیے بد دعا دینے کی اجازت نہیں، بلکہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اور ہدایت اگر وہ قبول نہ کرے تب بھی امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ان کی نسلوں میں کوئی نہ کوئی ایمان کی توفیق سے ضرور سرفراز ہوگا۔ خلاصہ: نبوت سے 7ویں سال میں تقریباً 100 آدمی دوبارہ ہجرت کر کے حبشہ گئے، ان میں 83 مکہ کے تھے اور بہت سے یمن کے۔ اس سال محرم کے مہینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پنچایتی مقاطعہ شروع ہو گیا، جو برابر 3 سال تک رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حمایتیوں نے ہزاروں قسم کی مصیبتیں اور بھوک اور پیاس کی ہزاروں پریشانیاں جھیلی۔ بچے بھوک سے بلبلاتے تھے اور بڑے درختوں کے پتے اور جڑیں کھا کر بسر کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 50 سال کی تھی تو 3 سال کے بعد یہ حصار یا مقاطعہ ختم ہوا، مگر رہائی سے تھوڑے ہی دن بعد ابو طالب اور پھر 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام غم کا سال رکھا۔ اسی حصار کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کی گئی۔ ابو طالب نے 85 برس کی عمر میں وفات پائی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے 4 لڑکیاں اور 1 لڑکا ہند جو پہلے شوہر سے تھا اپنے پیچھے چھوڑے۔ لڑکیوں میں سے 2 کی شادی ہو چکی تھی، باقی 2 کی نگرانی اور خدمت کے خیال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر لی، جو ایک بیوہ مسلمان عورت تھی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے، مگر وہاں بہت سی مصیبتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنی پڑی۔ محترم ناظرین، یہ ہماری آج کی آخری قسط تھی جو آپ کے سامنے پیش ہو چکی ہے۔ اب یہاں سے سوال و جواب کی شکل ختم ہو چکی ہے۔ آئندہ انشاءاللہ اسلام کو ہم ایک بیان کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہر ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں اور ہماری اس معلومات میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ اسلام دوسرے لوگوں تک پھیل سکے۔ آپ اس کو شیئر بھی لازمی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔